بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں چین کے ساتھ اتنا خوش تھا کہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دوں گا۔ بہت دنوں سے مسلسل کوشش کر رہا تھا مگر اس کو بتا نہیں پا رہا تھا۔ بس آج ضرور بتا دوں گا، میں نے فیصلہ کر لیا۔ میں بولا بیگم بس میرا تمہارا ساتھ یہاں تک کا تھا، میں اب کسی اور کو تنہے دل سے پسند کرتا ہوں اور ہم دونوں شادی کرنے جا رہے ہیں۔ میں تمہیں چند دن بعد طلاق دے دوں گا۔ میری بیوی آہستہ سے بولی کہ کیوں؟ میں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا تو ایک دم غصے میں آ گئی اور کھانے کا ڈونگا نیچے پھینک دیا اور اٹھ کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا کہ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ میں چین کے پاس چلا گیا۔ شام کو میں نے گھر پر وکیل بھیجا جس نے میری بیوی کو بتایا کہ طلاق کے بعد اس گھر کی مالکن وہ ہوں گی اور میرے بزنس کے 30% شیئر بھی اس کے ہوں گے۔ میرے وکیل نے فون کر کے بتایا کہ آپ کی بیوی نے سب لینے سے انکار کر دیا ہے۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آئی۔ رات کو میں گھر لوٹا تو دیکھا کہ میری بیوی کمپیوٹر ٹیبل پر بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ میں نے دھیان نہ دیا اور چین کے بارے میں سوچتے ہوئے سو گیا۔ صبح اٹھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دیکھا کہ میری بیوی ابھی تک ٹیبل پر بیٹھی کچھ لکھ رہی تھی۔ میں پاس گیا اور پوچھا کہ کیا کر رہی ہو؟ بولی کہ آپ مجھے طلاق دے دیں مگر میری 2 شرطیں ہیں، آپ کو ماننی پڑیں گی۔ میرا دل پگھل گیا۔ میں نے بولا اوکے پرامس۔ اس نے بتایا کہ ایک تو آپ مجھے 1 مہینے کے بعد طلاق دو گے، تب تک ہم ایسے ہی رہیں گے کہ ہمارا بیٹا سمجھے کہ ہم میاں بیوی ہیں، کیونکہ اس کے اگلے مہینے ایگزامز تھے۔ دوسرا، آپ روز صبح مجھے کمرے سے اس طرح اٹھا کر ناشتے کی میز پر لے جائیں گے جیسے شادی کے پہلے دن لائے تھے۔ پورے 1 مہینے میں نے سوچا کہ اتنی پاگل ہے، میرے سے کوئی پیسہ، گھر، بزنس بھی نہیں قبول کر رہی، اس کی معصوم 2 شرطوں سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ سو میں نے اس کی بات مان لی۔ پہلی شرط 1 مہینے کے بعد طلاق اور دوسری روز اس کو اٹھا کر میز پر لے جانا۔ اس کی پہلی شرط کافی ٹھیک تھی کیونکہ میرے بیٹے کے پیپرز 1 مہینے بعد تھے اور ہم دونوں اس کی بہتری چاہتے تھے۔ میں اس دن چین کے پاس گیا اور اس کو ساری بات بتائی۔ وہ بہت ہنسی کہ تمہاری بیوی سٹیا گئی ہے بیچاری۔ مجھے تھوڑا غصہ آیا چین کی بے حسی پر۔ خیر، مہینے کا پہلا دن آیا۔ میں نے صبح اپنی بیوی کو گود میں اٹھایا۔ عجیب لگ رہا تھا مجھے، ہنسی بھی آ رہی تھی کہ میرا بیٹا آ گیا۔ وہ خوشی سے تالیاں بجانے لگا۔ ہم لوگ ہنس پڑے۔ میز پر بیوی کو چھوڑا، سب نے ناشتہ کیا اور بیٹا اسکول چلا گیا۔ میں اپنے آفس اور بیگم اپنے دفتر۔ کچھ نہ بدلا، میں اسی طرح شام کو چین کے ساتھ تھا، روز صبح اسی طرح، بس ایک بار بیگم کو گود میں اٹھا کر ٹیبل پر چھوڑ دیتا اور اس سے میرا بیٹا بہت خوش ہوا کرتا۔ بس ایک بات عجیب تھی کہ میری بیوی کا وزن روز بروز کم ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے اٹھایا تو مجھے لگا جیسے اسے بخار ہو۔ میں نے پہلی دفعہ اس کی جھریاں دیکھی اور پھر اس کے بالوں کی چاندنی۔ مجھے اپنے پر شدید غصہ آیا کہ میں نے اس کی اتنی فکر کیوں نہ کی جتنی کرنی چاہیے تھی۔ خیر، پھر وہی روٹین۔ اگلے دن اس کو اٹھایا اور اس نے میرے گلے میں بازو ڈالے تو مجھے اس پر بہت پیار آیا۔ میں اس کی مہک کو اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ پھر میرا بیٹا بھاگتا ہوا آیا۔ یہ اس نے روز کا ایک کھیل بنا لیا تھا۔ صبح بھاگ کر آ جاتا اور کہتا تھا پاپا مما کو اٹھائیں نا، پھر ناچتا رہتا تھا۔ میری ہر صبح پہلے کی صبح سے بہتر ہونے لگی تھی۔ آخری دن آ پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی کو اٹھایا اور ناشتے کی میز پر اتار دیا۔ اس نے کپڑے صحیح کیے اور ناشتہ کرنے لگی۔ میرا بیٹا اسی طرح ہنستا کھیلتا رہتا تھا اور وہ اس ناشتہ کرا رہی تھی۔ میرا دل کیا کہ ساری عمر ایسے ہی گزر جائے۔ میں اس وقت اٹھا اور چین کے گھر نکل پڑا۔ چین مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ میں نے اس کو بتایا کہ سوری چین، میں اپنی بیوی سے ابھی بھی بہت پیار کرتا ہوں اور میں اسے کبھی بھی نہیں طلاق دوں گا۔ جس دن میں نے اس سے شادی کی تھی پہلے دن اٹھایا تھا، میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ آخری دم تک اس کے ساتھ دوں گا۔ بس یہ سن کر چین چلانے لگی اور زور زور سے رونے لگی۔ میں بھول گیا تھا کہ میری بیوی کیسی دکھتی تھی۔ ہم میں دوریاں آ گئی تھیں مگر روز صبح اس کو اپنی گود میں اٹھا کر میرے سے دوبارہ اسے پیار کو محسوس کیا تھا جو ہم دونوں میں پہلے تھا، اور سب سے بڑی کہ میرا بیٹے کا ہنستا ہوا چہرہ میرے اندر سکون بھر دیتا تھا۔ میں اپنے گھر واپس چل پڑا کیونکہ آج اتوار تھا اور صبح کی چھٹی تھی۔ میں نے سوچا کہ اپنی جا کر
یہ اچھی خبر دیتا ہوں۔ اندر گیا تو نیچے کوئی نہ تھا۔ اوپر کمرے میں گیا تو دیکھا کہ میری بیوی مری ہوئی تھی۔ میں بچوں کی طرح رونے لگا۔ کچھ دن بعد معلوم ہوا کہ وہ سب کچھ جانتی تھی۔ اس کو کینسر ہو گیا تھا اور وہ مجھ سے چھپاتی تھی، صرف ہمارے بیٹے کے لیے۔ وہ چاہتی تھی کہ ہم آخری مہینہ ساتھ گزاریں تاکہ میرا بیٹا ہمیشہ خوش رہے اور یہ سمجھے کہ اس کا باپ اس کی ماں سے بہت پیار کرتا ہے۔ وہ صرف ہمارے بیٹے کی خوشی کی خاطر صبح گود میں اٹھانے کا بولتی تھی۔ آج میرا بیٹا بڑا ہو چکا ہے اور بے حد کامیاب ہے۔ وہ یہی جانتا ہے کہ اس کی ماں باپ میں بہت محبت تھی۔ اپنی بیوی کا یہ احسان میں کبھی نہیں چکا سکتا۔ وہ مجھے بہت یاد آتی ہے۔ مکان، گاڑی، کپڑے، جوتے سب معمولی چیزیں ہیں۔ رشتوں کی قدر قیمتوں ان سب سے کہیں زیادہ ہے۔ مکان، پیسہ صرف خوشی تب دیتے ہیں جب ان کو شیئر کرنے کے لیے گھر والے ہوں۔ یہ جذباتی صرف ایک پر منحصر زندگی کا ذریعہ ہیں۔ خوشحالی ان سے ملتی ہے کیونکہ یہ ہماری زندگی کو آسان بناتے ہیں، لیکن صرف ان چیزوں کے ساتھ خوشی کو محسوس کرنا بے وقوفی کی انتہا ہے۔